بسم اللہ کریں۔ ریٹن میں ہے جی پہلا خواب، مرد ہیں، شادی شدہ ہیں۔ لکھتے ہیں میرا 1.5 سال سے اپنی بیوی سے مسئلہ چل رہا ہے۔ چند روز پہلے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سسرال جاتا ہوں، وہاں میری سالیاں ایسے بیٹھی ہیں جیسے کسی کی تعزیت کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ میں بھی وہاں بیٹھنے لگتا ہوں کہ پیچھے دیکھتا ہوں کہ ایک عورت آگ میں لپٹی میری طرف دوڑی آ رہی ہے۔ قریب آنے پر دیکھتا ہوں کہ وہ عورت تو میری بیوی ہے اور بری طرح آگ میں لپٹی ہوئی ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر دوڑ لگاتا ہوں اور اپنی بیوی پر اپنی چادر اور کپڑے ڈال کر آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں، اور میرے دل میں آتا ہے کہ خواب اچھا نہیں ہے، صدقہ کروں۔ اگلے دن مجھے پھر خواب نظر آتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو 1000 روپے دے رہا ہوں اور کہتا ہوں صدقہ کر دینا۔ میری بیوی مسکرا کر 1000 روپیہ رکھ لیتی ہے، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ان کی زندگی میں جی اس آدمی کی وجہ سے، خامد کی وجہ سے، بیوی کو بہت زیادہ پینک میں، بہت زیادہ مسئلے مسائل میں، بہت زیادہ ڈپریشن میں جانا پڑا۔ اچھا۔ اور اس کی وجہ سے اس کا جو بیہیویئر تھا وہ اتنا پاپولر نہیں تھا، اتنا اچھا نہیں تھا بیوی کے ساتھ، سسرال کے ساتھ۔ اس کی وجہ سے سالیاں جو ہیں وہ اس کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ حالت غم میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو متاثر ہوئی ہیں، جس کی لائف متاثر ہوئی ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کی مدد کریں گے کہ اس کو احساس پیدا ہوگا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے مجھ سے، میری بیوی کے حق میں یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ وہ اس کے بغیر مر جائے گی دکھوں میں۔ اچھا۔ تو پھر اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا، اس کا دل نرم کرے گا، اور اس کو احساس پیدا ہوگا، یہ اپنے سسرال میں اپنے بیوی کو بچانے کے لیے جائے گا ان دکھوں سے، ان غموں سے، ان مسائل سے جس میں وہ گھری ہوئی ہے بیچاری، اور پھر سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے میرے رب نے چاہا تو۔ پھر یہ شکر بھی کرے گا، صدقہ بھی کرے گا، سارا کچھ، ہر چیز اوکے ہو جائے گی انشاءاللہ ان کی لائف میں۔ اچھا، یعنی کہ ان کو ادراک ہوگا کہ میں کیا غلط کرتا رہا ہوں، جی، کیا مجھ سے غلط کام ہو گئے ہیں، جی، پھر یہ اس کا باقاعدہ تدارک کریں گے، یہ کریں گے، جی، ٹھیک ہے، اس کا ازالہ کریں گے، ازالہ کریں اور گے، احساس پیدا ہوگا اس بیوی کے لیے، اور یہ خواب سب کچھ بتا رہے ہیں ان کو، بتا رہا ہے بالکل۔ اچھا شیخ صاحب، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ خواب دیکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کیا فلم چل رہی ہے، جی، جی، اور خواب کی تعبیر بتانے والے کو، معبر کو پتا، یعنی آپ کو، جی، کہ یہ کیا سارا بیک گراؤنڈ ہے، جی، تو یہ بالکل، ساری چیز اس میں نظر آ رہی جی ہے۔ بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور اس کو یہ فوری طور پر یہ کام کرنا چاہیے، جی، اللہ کی طرف سے یہی میسج ہے، اشارہ آ گیا ان کو۔ جی، جی، ٹھیک ہے۔ اگلا خواب شامل کرتے ہیں جی، عمر ہے 40 سال، شادی شدہ عورت ہیں اور ان کے 4 بچے ہیں۔ جی، لکھتی ہیں میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس 4 انڈے ہیں، ایک انڈا موٹا اور خوبصورت ہے، باقی 3 انڈے چھوٹے اور ٹیڑھے میڑھے ہیں۔ ہمارے گھر کوئی عورت آتی ہے اور مجھ سے موٹا اور چمکدار انڈا لے جاتی ہے، میں اس کو انڈا دے دیتی ہوں، مگر بعد میں جب میں چھوٹے انڈے دیکھتی ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسے ہی وہ انڈا دے دیا، اب میرے پاس صرف چھوٹے انڈے رہ گئے ہیں، تعبیر جاننا چاہتی ہیں۔ اصل میں اس کا یہ نہیں پتا چل سکا کہ جو بڑی ہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ ان کے جو 4 بچے ہیں نا، یہ جو 4 انڈے ہیں، یہ کنفرم ہے کہ یہ 4 بچے ہیں۔ اچھا، انہیں لکھا بھی ہے کہ 4 بچے، جی، یہ جو 4 انڈے ہیں یہ 4 بچے ہیں، اور ان میں جو ہینڈسم ہے اور جو عقل، شعور اور سمجھ کے لحاظ سے اور جسمانی صحت کے لحاظ سے وہ بڑا بچہ ہے یا بچی ہے۔ اچھا، اب یہ آگے شاید کچھ دین کی تعلیم اس کو دلوائیں گے، تھوڑی سی جدائی کا معاملہ ہوگا، اچھا، جیسے وہ ہاسٹلائز ہوں گے، جی ٹھیک ہے، اور اس طرح کا معاملہ آ رہا ہے اس میں۔ اچھا، کوئی پریشانی والی بات نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی ابھی چھوٹے بچے ہیں نا، ایک ہے بڑا ہے یا بڑی ہے، تو باقی ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے وہ ٹیڑھے میڑھے دکھائے گئے ہیں، اچھا، چھوٹے بچے ہیں وہ۔ اچھا اچھا اچھا، ابھی وہ تربیت کے مراحل میں ہیں، ابھی وہ اس براٹ اپ کے مراحل میں ہیں۔ جی، لیکن کچھ تھوڑا سا اشارہ آ رہا ہے، یہ 3 بچے جو ہے نا، ان کو چھوٹی موٹی کوئی پرابلم ہے، یا کھانا صحیح نہیں کھاتے، یا ان کی گروتھ جو ہے نا وہ تھوڑی سی رکی ہوئی ہے جسمانی طور پر، کچھ ایسا کچھ مسئلہ یہ 3 بچوں میں موجود ہے۔ وہ جو ٹیڑھے میڑھے چھوٹے انڈے بتائے جا رہے ہیں، وہ اشارہ ہے اس طرح؟ جی، اس میں اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی روحانی مسئلہ ہو، اگر کوئی نظر بد وغیرہ ہو، تو اس کو ان کو چاہیے کہ اس کا رقیہ کروائیں 3 بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جی ایک اور خواب شامل کرتے ہیں۔ عمر ہے 25 سال، غیر شادی شدہ عورت ہے۔ کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ ہماری فیملی آبائی گاؤں میں ہے، رات کا پہر ہوتا ہے،
سب صحن میں لیٹے ہوتے ہیں، میں جاگ رہی ہوتی ہوں۔ دیکھتی ہوں کہ دیوار سے ایک صحت مند سفید اورنج رنگ کا چیتا نیچے اترتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر ڈرتی ہوں اور میرے قریب آتا ہے، مگر وہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ پھر سب گھر والے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ ہم میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا، مگر میری چھوٹی بہنیں اس پر کپڑا ڈالتی ہیں اور ہم مل کر اسے پکڑ کر جہاں سے وہ آیا ہے اسی دیوار کے پار چھوڑنے کے لیے پکڑتے ہیں تو چیتا مزاحمت کرتا ہے، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی، یہ جو بچی ہے نا، تھوڑا سا آج کل میں جی، چونکہ ابھی خواب آئی ہے تو آج کل میں تھوڑا سا تنہائی میں رہتی ہے، یا تو اپنے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہے جی، یا تنہائی میں رہتی ہے۔ کچھ پرابلم ہے جو لائف میں نظر آ رہی ہے، تنہائی کی وجہ سے خوف کا شکار ہے اور اس کو ڈر بھی لگتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہے ہمت والی ہے، اس کی دوسری بہنیں بھی ہمت والی ہیں۔ جی، یہ جو مسئلہ ان کو درپیش ہے اس کی مزاحمت بھرپور طریقے کے ساتھ کریں گے، یا رقیہ کریں گے یا قرآن پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک آڈیو خواب ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی پلیز سنائیے آڈیو خواب۔ السلام علیکم سر، میرا نام محمد بابر علی ہے، میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے ہیں اور میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنی سسٹر کے گھر ہوں اور وہاں میں وضو کے لیے جا رہا ہوں۔ بلیک کلر کا پائپ ہے جس میں پانی آ رہا ہے، پانی بالکل صاف ہے، اور جب میں وضو کے لیے بیٹھتا ہوں تو اس سے بلیک کلر کے کیڑے نکلتے ہیں، تو وہ لاتعداد نکلتے ہیں اور میں پھر وضو چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ نکل جاتے ہیں تو دیکھتا ہوں کہ وہ آگے 1-1 فٹ کے ہو جاتے ہیں، پھر وہ نکل جاتے ہیں۔ جب اس کے بعد میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں صاف پانی سے۔ آپ کی لائف میں کچھ مسئلے مسائل موجود ہیں اور آپ وہ جو پہلے والے مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی، ان کا تدارک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے درمیان میں ایک نیا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، لائف میں کوئی نئی پرابلم آ سکتی ہے، اور وہ پرابلم جو ہے نا تھوڑا سا اس کے حل کے لیے آپ کو ٹائم گین کرنا ہے، اور اس کے ساتھ وہ مسئلہ خود بخود ہی حل ہو جائے گا اور معاملات آپ کی فیور میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ اس سے پہلے والے جو مسئلے مسائل موجود ہیں جن کے حل کی جستجو میں آپ لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی حل کر پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت اچھی خواب ہے، لیکن تھوڑا سا درمیان میں جو مشکل وقت ہے اس کو آپ نے گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ان مسئلے مسائل سے نکال دے گا انشاءاللہ۔ یہ خوشخبری آ رہی ہے آپ کے لیے۔ جی ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں ریٹن خواب جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ نام انہوں نے لکھا ہے اپنا خدیجہ، عمر 22 سال، غیر شادی شدہ ہے۔ لکھتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت بظاہر تو ٹھیک ہیں لیکن جڑ سے ختم ہوئے ہیں اور درد بھی نہیں کرتے۔ میں بار بار سارے دانت اتار کر شیشے میں دیکھ رہی ہوں لیکن درد نہیں کر رہے، تعبیر بتا دیں پلیز۔ یہ اپنے سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس کو ایسی خواب آتی ہے اس کے دانتوں میں اس کو ضرور پرابلم ہوتی ہے، اچھا، ٹھنڈا گرم لگنا یا اس طرح کے۔ اگر یہ ایسا ہو تو پھر ایسی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فزیکلی اپنے دانتوں میں پرابلم فیس کر رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کو ٹھنڈا گرم نہیں لگتا اور اس کے دانتوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ کچھ ناراضگیوں کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور مس انڈرسٹینڈنگ کا جو معاملہ ہے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، کیونکہ سارے دانت شامل ہیں، یہ سارا خاندان شامل ہے اس میں۔ جی آپ اکثر فرماتے ہیں کہ دانتوں کا کیا سلسلہ ہے؟ جی بالکل، جی، تو ان کے ساتھ ناراضگیاں، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا اور پھر ناراضگیاں ہونا، یہ والے جو مسئلے مسائل ہیں ان میں یہ چل رہی ہے بچی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپنے معاملات دیکھنے چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں سر۔ 31 سالہ شادی شدہ عورت ہیں، ایک بیٹا ہے ان کا 8 سال کا۔ کہتی ہیں میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے سسرال والے میری شادی میرے دیور سے کروا رہے ہیں۔ ساس اور سسر کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بیٹے سے نکاح کر لو، جبکہ اس کے حضرت عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت غلط خیالات ہیں اور حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے۔ دیور البتہ اس نکاح کے لیے بہت خوش ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ پہلے بڑے بیٹے کے ساتھ زندگی خراب کی اور اب میری زندگی اب چھوٹے بیٹے کے ساتھ خراب کرنے لگے ہیں۔ بار بار مجھے حضرت عائشہ کا خیال آتا ہے اور میں کہتی ہوں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی،
پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ جو اس خاتون کے گھر میں بہت بڑا ایک ایشو ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ دیور کے جو نظریات ہیں وہ اسلام کے ساتھ، اسلامی روایات کے ساتھ، اسلامی شخصیات کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، صحابیات کے وہ بہت ٹکراتے ہیں۔ یہ لڑکی دیندار ہے، یہ اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ جو بحث مباحثہ اور تکرار ہے، گھر والے یہ چاہتے ہیں، سسرال والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے دیور کے ساتھ، لیکن یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے غلط نظریات کی وجہ سے۔ اور یہاں پر یہ جو اس کے ساتھ شادی کروانا چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کی بات مان لیں، جھگڑا ختم ہو، لیکن اس کے نظریات بہت غلط ہیں دیور کے، جس کی وجہ سے یہاں پر شادی ہونا، اس کا مطلب شادی ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب کہ آپ اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں۔ جی، تو یہ سلوٹ ہے اس خاتون کو جو اپنے دین کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی اور اپنے دین پر قائم رہنا چاہتی ہے، ماشاءاللہ، اور اس کو قائم رہنا چاہیے۔ اللہ اس کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ اس کی لائف میں یہی ایشو ہے، اور کیونکہ اس کا جو خامد ہے وہ ایک سائلنٹ سا بندہ ہے، سائلنٹ، وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے نا، اس کو کچھ سمجھ ہے، اور جو گھر میں جو کرتا دھرتا بنا ہوا وہ دیور ہی ہے، چھوٹا بھائی ہے۔ جی چھوٹا بھائی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، جو اس سے خواب سے جو ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے، آپ رہنمائی فرمائیے گا، ان کو شاید یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کے شوہر کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد، کہیں ان کی شادی نہ کروا دی جائے اپنے دیور سے، جو ان کے دیور ہیں، تو کچھ ایسا معاملہ سمجھ میں آتا ہے، کچھ چیز نظر آتی ہے؟ اس خواب کے دیکھنے کے بعد صاحب خواب اس خوف میں ضرور مبتلا ہوتا ہے جی، کہ شاید میرے خامد کو مرنا ہے، اور اس کے بعد میری شادی جو ہے وہ میرے دیور کے ساتھ انہوں نے کرنی ہے۔ جی، یہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ جی، لیکن یہاں پر وہ جو شادی ہے وہ شادی نہیں ہے، شادی میں واضح طور پر بیان کر چکا ہوں۔ ٹھیک، وہ شادی سے مراد یہ ہے کہ گھر والے، سسرال والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے دیور کے ساتھ ان غلط نظریات میں ہم آہنگی پیدا کریں، یعنی جو کانفلکٹ ہے جس پہ یہ رائٹ پہ ہیں، یہ چاہتے ہیں وہ ختم ہو جائے اور ایک پیج پہ آ وہ جائے، ایشو ختم ہو سکے۔ جی ٹھیک، گھر والے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایشو ختم ہو سکیں اور یہ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، اور یہ اس کی بات مان لے، اس کے نظریات مان لے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو کہ رائٹ ہے بالکل۔ جی، اس میں اس کے خامد کی موت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب ایک آڈیو خواب اور ہے، وہ شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی پلیز سنائیے خواب۔ سر، میرا نام رجا ذوالقرنین احمد ہے، میں دھیرکوٹ آزاد کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں۔ میری شادی 2013 ستمبر میں ہوئی تھی، اور میری ایک بیٹی ہیں۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، اور انتقال کے کچھ 1-2 گھنٹے کے بعد خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان کو ہم جب میت کو ہم غسل کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہ اس دوران وہ اٹھ کے تو مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو زندہ ہوں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر اسی دوران میں جاگ جاتا۔ اس میں فزیکلی طور پر انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ والدہ حقیقت میں زندہ ہیں یا فوت ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن خواب کے اندر سے جو تعبیر سے جو شو ہو رہا ہے کہ والدہ فوت ہو چکی ہیں، اور والدہ کسی ایسی بیماری سے فوت ہوئی ہیں جس میں ان کی جو موت ہے وہ اعزازی شہید کی موت اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کنسیڈر ہوئی ہے، اور وہ شہادت کی موت وہ فوت ہوئی ہیں، جیسے پیٹ کی اور معدے کی کسی بیماری سے فوت ہونا، یا کرونا سے فوت ہونا، یا دیگر کسی ایسی بیماری سے، ایسے حادثے سے جس میں جو موت ہے وہ شہادت کی اعزازی موت، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کی قبول ہوئی ہے۔ اور جو انسان کسی اعزازی شہادت کی موت کی صورت میں فوت ہوتا ہے، جس کو اعزازی شہادت کی موت کا درجہ دیا جاتا ہے، تو وہ ورثاء کی خواب میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ میں زندہ تھی، یا میں زندہ تھا، مجھے دفن کیوں کیا۔ وہ اس لیے اچھا یہ بات سن کر جو ورثاء ہیں، لواحقین ہیں، وہ بہت زیادہ ڈپریشن اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں تعبیر میں یہ آتا ہے کہ وہ اگلے جہاں میں جو ابدی زندگی ہے اللہ کے پاس، اس میں زندہ ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک نے جو فی سبیل اللہ جو شہید ہوتا ہے ایک انسان، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے
جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، وہ کیا ہے، وہ کس طرح کی زندگی ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا آپ کی والدہ کا اللہ رب العزت نے آخرت میں جو معاملہ ہے وہ بہت اچھا کیا، اور آخرت کی ابدی زندگی میں وہ زندہ ہیں اور جنت میں ہیں، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی، واللہ تعالی اعلم۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ریٹن خواب ایک اور شامل کرتے ہیں۔ عمر ہے 21 سال، غیر شادی شدہ لڑکی ہیں، دین کی طالبہ ہیں کہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں معلمہ بن رہی ہوں۔ لینتھی خواب ہے تھوڑا، لیکن شامل کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لکھتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ ایک چٹیل میدان ہے، وہاں روشنی کی سیڑھیاں چھوٹے چھوٹے سٹیپ والی خود بخود بن رہی ہیں۔ وہ سٹیئرز یعنی سیڑھیاں روشنی اور نور سے بنی تھیں۔ میں ان سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کرتی ہوں اور ہر سیڑھی پر الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ اور الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ پڑھتی جا رہی ہوں۔ جیسے جیسے میں اپنا قدم آگے بڑھاتی ہوں اگلی سیڑھی خود بخود بن جاتی ہے، یہاں تک کہ میں زمین اور آسمان کے مابین پہنچ جاتی ہوں۔ چڑھتے چڑھتے میں آسمان تک پہنچ جاتی ہوں، پھر کالے آسمان پر 14ویں کا چاند اور ڈھیروں ستارے ہوتے ہیں جیسے کالی چادر پر موتی بکھیر دیے ہوں۔ میں کبھی چاند سے پیار اور لاڈ کرتی ہوں تو کبھی ستاروں سے۔ مجھے چاند بہت پیارا لگتا ہے، ستارے بھی جگمگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت اپنائیت لگتی ہے۔ پھر سیڑھیاں بڑھتی گئیں اور میں چڑھتے چڑھتے 7ویں آسمان تک پہنچتی ہوں۔ وہاں بہت سے فرشتے ہوتے ہیں، سب میرا ویلکم کرتے ہیں۔ پھر منظر بدلتا ہے، دیکھتی ہوں کہ میں فرشتوں کی طرح اڑ رہی ہوں، بڑے بڑے پر لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ انہیں پنکھ لکھا ہے، بڑے بڑے پر لگے ہوئے ہیں، اور ایک بادل سے دوسرے بادل کی طرف، پھر دوسرے سے تیسرے کی طرف ایسے اڑ رہی ہوں، پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی نظامی صاحب، یہ بہت اچھی خواب ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہم زد فزد۔ یہ جو بچی ہے یہ عالمہ بنے گی، معلمہ بنے گی، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور اس کے بعد معلمہ بننے کے بعد یہ اپنا کوئی میدان سلیکٹ کرے گی جہاں پر یہ دین کی روشنی پھیلائے گی، تعلیم اور تعلم کے میدان میں برسر پیکار ہوگی، اور اس کے لیے جو راہیں ہیں جس طرح کی یہ چاہتی ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، وہ منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی جائیں گی اور ترقی پر چڑھتی جائیں گی اور حالات اس کی فیور میں ہوتے جائیں گے۔ دیکھا کہ یہ جو سیڑھی ہوتی ہے نا خواب کی تعبیر میں، یہ ترقی، عزت، وقار، مرتبہ، مقام، اس چیز کی طرف یہ غمازی کرتی ہے، اور یہ ایک سیڑھی چڑھتی ہے اور اگلی سیڑھی روشنی والی خود بخود بڑھتی جا رہی ہے، حالات اس کی فیور میں ہوتے جائیں گے، اور پھر یہ تو ایک وہ کہتے ہیں وہ شعر کیا ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، بالکل، تو پھر اس کا نام ہوگا، اللہ اس کا مقام بنائے گا، اور آؤٹ آف کنٹری کے سفر کریں گی، اور یہ علم میں کھو جائیں گی، اور بلندی اور مرتبہ اور مقام اس کا ایک نام ہوگا دنیا میں، اس کا ایک نام ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العزت اس کو ترقیاں عطا کرے گا۔ پھر کبھی اس ملک میں، کبھی وہ ایک بادل سے دوسرے بادل اور تیسرے بادل، اور فرشتوں کے پر وہ جہاز ہیں، وہ سفر ہیں وہ ادر کنٹریز کے، تو اللہ رب العزت اس کا بہت بڑا مقام اس کا بنائیں گے، اور یہ دین کی برکت سے، قرآن کی برکت سے یہ قرآن بھی حفظ کریں گی، اور اس کے دین میں یہ بہت آگے تک جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے مقام کو پہچاننا ہے کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ پھر اس کی والدہ بھی حیات ہیں، والد کا نہیں، اس کے والد کا آ رہا ہے کہ والد حیات ہیں، والدہ کا شو نہیں ہو رہا، بھائی بھی ہیں اس کے، وہ سب بھی اس کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اس کے اچھے رہیں گے۔ چاند جو ہے وہ اس کا والد ہے، اور جو ستارے ہیں وہ اس کے بھائی ہیں، اور جو اس کے ساتھ فرشتوں کی مدد ہوگی، ٹھیک ہے، کئی جگہ پر اللہ رب العزت وہ جو دعائیں ہیں کہ اللہ مدد فرما میری بے روح القدس، اللہ میرے جبریل کے ذریعے مدد فرما، اللہ میرے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، وہ سارا کچھ سینیریو بھی اس کی لائف میں
شیخ صاحب کہاں تک چلے گئے آپ؟ خواب نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور اس کو خوشیاں، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. یہ بہت اچھی خواب ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن بیٹی کو استقامت نصیب فرمائے. لیں سر آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خواب شامل کرتے ہیں. نام انہوں نے لکھا ہے وسیم آوان، جی عمر 35 سال، اور لکھتے ہیں میری 2 بیٹیاں ہیں. جی. چند دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا میرے سامنے ایک سبز رنگ کا سانپ پانی کے اوپر سے تیرتا ہوا جا رہا ہے، اور مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر خواب میں سانپ دیکھو تو فلاں نماز پڑھو. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تب فجر کی آذان ہو رہی تھی. آج کل میرے حالات بہت خراب ہیں، نوکری بھی ختم ہو گئی ہے، پچھلے سال کاروبار شروع کیا تھا وہ بھی زیادہ وقت نہیں چلا. اس میں مائنر سا اشارہ ہے کہ ان کے رزق کے جو معاملات ہیں وہ کچھ بہتر ہوں گے انشاءاللہ. اگر ان کی بیگم پریگننٹ نہیں ہے تو جی وہ جو سانپ ہے، یہ جو کوئی بھی جانور جو سمندر کا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جب صحابہ کرام نے پوچھا تو وہ رزق ہوتا ہے وہ انہوں نے یہ پانی میں دیکھا نا. جی سبز رنگ کا جی سبز رنگ کا سانپ یہ دشمن نہیں ہوتا، یہ رزق ہوتا ہے. اور یہ جب انہوں نے پوچھا صحابہ کرام نے، وہ جو سمندر کا سفر کرتے تھے، کہ کیا ہم جو ہے نا سمندر کے پانی سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے. سمندر پانی ہے نا، پانی کا مجموعہ ہے، اس کا پانی پاک ہے، اور اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے. اور اس کا جو مردار ہے، یہ جو لفظ بولا گیا ہے، وہ سمندر کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہاں پر اہل علم اس کی حلت کی دلیل دیتے ہیں. تو جو سمندر کا سانپ ہوتا ہے وہ ایک رزق ہوتا ہے، اور اس کی کنفرمیشن آ رہی ہے اس کے سانپ کے سبز ہونے کی وجہ سے. سبز سانپ کبھی دشمن نہیں ہوتا، زہریلا نہیں ہوتا. فزیکلی لائف میں سبز سانپ زہریلا نہیں ہوتا. تو جس کی وجہ سے ایک رزق کا یہ اشارہ آ رہا ہے کہ دور سے کچھ معاملات ہیں جو بہتری کی طرف جائیں گے. اللہ رب العزت ان کے لیے خیر فرمائے. آمین آمین. ایک اور خواب ہے سر جو کہ آڈیو کی صورت میں ہے، وہ شامل کرتے ہیں. جی پلیز سنائیے خواب. جی السلام علیکم، میرا نام عمر ہے، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، یہیں جاب کرتا ہوں، اور شادی میری 2 منتھ بعد ہے. میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں بجلی کے کھمبے کے ساتھ، اور مجھے وہاں پہ کرنٹ لگتا ہے اور کافی دیر لگا رہتا ہے. کرنٹ لگنے کے بعد میں زمین پہ گر جاتا ہوں، لیکن مجھے پھر کچھ ہوتا نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں. آپ کی لائف میں یہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں شادی سے پہلے ہی، ان کو بہت احسن طریقے کے ساتھ آپ نپٹانے کی کوشش کریں، اور لڑائی جھگڑے اور پرابلم سے بچنے کی کوشش کریں. ایسا اس موقع پر ہو جاتا ہے کئی دفعہ، لیکن اس کو بڑے حکمت عملی کے ساتھ اور فہم و فراست کے ساتھ اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ آ رہا ہے آپ کے خواب کی تعبیر میں. واللہ تعالی اعلم. ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک اور آڈیو خواب ہے وہ بھی سن لیتے ہیں، پھر ریٹن خوابوں کی طرف چلیں گے. جی پلیز سنائیے ایک اور خواب. السلام علیکم، میرا نام معافیہ ہے، میری شادی ہوئی ہے، میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. تو میری آپی نے خواب دیکھا تھا، ان کی ایج ہے 30-35 سال کے قریب ان کی ایج ہے. تو انہوں نے خواب دیکھے ہے، خواب میں امی کو دیکھے ہیں. امی اسی رمضان فوت ہوئی ہیں میری، تو وہ 27ویں روزے کو فوت ہوئی تھی امی. تو جیسے آپی نے خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے نا وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، اسے بولو مجھے معاف کر دے. لیکن ہے وہ حالت میں بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو ہمیں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں نظر آتا کہ جو امی سے خفا ہو یا امی جس سے خفا ہو، جسے ہمیں معافی مانگنی پڑے. تو کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں تو شاید یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے نا جو خواب میں دیکھا ہے. تو آپ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اس کی تعبیر بتا دیں. اگر آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو ایک انسان سے دوسرے انسان کو زندگی میں شعوری یا لا شعوری طور پر کسی وقت دل دکھ جاتا ہے. اگر آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو ان سے کہیں کہ وہ چیزیں جو ان کی بیوی سے ان کے حق میں کچھ غلطیاں ہوئیں وہ انہیں معاف کر دیں.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ صدقہ خیرات کریں، اور وہ صدقہ خیرات اس نیت سے کریں کہ اگر کسی انسان کے حق میں ہماری والدہ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اس صدقے کا جو ثواب ہے وہ اس انسان کو چلا جائے جس کے حق میں غلطی ہوئی والدہ سے، اور اس کی وجہ سے اللہ معاف کر دے. اوورآل آپ کی والدہ جو ہیں وہ کسی تکلیف میں نہیں ہیں، لیکن کوئی چھوٹی سی چیز ایسی ظاہر ہو رہی ہے کہ کچھ پرابلم ہے کسی ایک فرد کے ساتھ، تو وہ صدقہ خیرات کرنے سے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. اور پھر آپ لوگ کچھ عرصے میں اگلی خواب دیکھیں گے جس میں آپ کو والدہ اس کے کلیئر ہونے کا اشارہ بھی دیں گی. آپ کی والدہ آپ کو جس حالت میں ملی وہ اچھی حالت تھی، تو وہ کسی تکلیف میں نہیں ہے، لیکن چھوٹا سا مسئلہ ہے جو وہ حل ہو جائے گا. تو جو درجہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقدر کیا ہے وہ اسی طرح ہی ان کو وہ حاصل ہوگا اور ملے گا. اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. یہ چھوٹی سی چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے. اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے خیر فرمائے. جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، ریٹن میں خواب ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں. لکھتی ہیں میری عمر 19 سال ہے، میں غیر شادی شدہ ہوں اور لڑکی ہیں. یہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں زمین پر بیٹھی ہوں جہاں فریزر بھی موجود ہے. میرے سامنے 2 بوتلیں پڑی ہیں، ایک پانی کی اور دوسری شراب کی، اور میں شراب والی بوتل سے 2 گلاس پی جاتی ہوں. مجھے پیاس لگتی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ 1 گلاس اور پی کر پانی پیتی ہوں. میں بہت پریشان ہوں کہ میں نے خواب میں یہ حرام چیز کیسے پی لی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے مالی معاملات بہت پریشان کن ہیں. لائف میں مالی مسائل ٹینشنیں وہ موجود ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے لیے رزق کا کوئی بندوبست کرے گا اور مالی معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھا نا، یہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں. زمین پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مالی پریشانیاں موجود ہیں، اور یہ اپنے والدین کی جو زیر تربیت زیر اثر یہ اپنی لائف بسر کر رہی ہیں، لیکن مسئلے مسائل مالی موجود ہیں. انشاءاللہ وہ حل ہوں گے میرے رب نے چاہا تو. انشاءاللہ ٹھیک ہے. آگے ایک اور خواب ہے سر کہ عمر ہے 21 سال، شادی شدہ خاتون ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے. کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 سانپ ہیں جن کا رنگ سیاہ ہے. میری امی نے بولا کہ ان کو بھابھی کے پاس نہ جانے دینا. میری بھابھی کا ایک 24 دن کا بیٹا ہے. پھر آواز آتی ہے کہ سانپوں نے 3 چکر لگانے ہیں. ایک سانپ میرے بیڈ کے گرد چکر لگا کر چلا جاتا ہے، باقی دوستانہ چکر لگائے بغیر غائب ہو گئے ہیں. تعبیر جاننی ہے انہیں. ان کی پریگننسی میں کچھ مسائل چل رہے ہیں اور اس کا ان کو علاج کروانا چاہیے. ٹھیک، بس اتنا ہی اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور آڈیو خواب ہے سر، وہ شامل کرتے ہیں. جی پلیز سنائیے جی آڈیو خواب. جی السلام علیکم. میں شادی شدہ ہوں، میری عمر تقریباً 36 سال ہے. میرا ایک بیٹا ہے اور میرے والد صاحب کو فوت ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. وہ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوئے تھے. یرکان کی وجہ سے پیٹ میں پانی بھر گیا تھا. اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں قبرستان میں گیا ہوں اور میرے والد صاحب قبر میں اٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. ایک آدمی اور ہے ساتھ والے قبر والا، وہ بھی اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے. تو میں بھی چلا جاتا ہوں. میں جا کر والد صاحب سے ملتا ہوں اور باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں اپنے والد صاحب سے کہتا ہوں کہ ابو جان آپ گھر کیوں نہیں آتے؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ گھر نہیں جانے دیتے. اتنی بات ہوتی ہے تو میں ہاتھ ہٹا کر اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دیتا ہوں. عربی میں بلند آواز سے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہوں. جتنی حمد و ثنا ہو سکے وہ میں کرتا ہوں بلند آواز سے. اور گاؤں والی عورتیں ادھر پانی بھر رہی ہیں نلکے سے، وہ سب دیکھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جب میں حمد و ثنا کرتا ہوں تو پھر ابو جان میرے ساتھ چل دیتے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں. اور گھر میں ہم جب بازار میں آتے ہیں گھر کے دروازے کے باہر، تو گھر سے میرے بڑے بھائی باہر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابو کو اب نہیں جانے دینا. گھر والے بچے سب آ کر باہر ابو کو ملتے ہیں اور ایسے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. مہربانی فرما کر مجھے میری خواب کی تعبیر بتا دیجیے. میں نظامی صاحب آپ جانتے ہیں نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ایک انسان فوت شدہ جو زندہ نظر آتا ہے اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، جی تو اس میں یہ ہر صورت میں 100% یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کسی پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا ہے یا کرونا سے فوت ہوا ہے. بارہا فرما چکے ہیں آپ. جی تو یہ اس کے اگلی زندگی میں زندہ ہونے کی نشانی ہے. کیونکہ المبتون شہید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان پیٹ کی بیماری سے فوت ہوتا ہے وہ شہید ہے.
सही हदीस है ये। अल्लाह अकबर। तो ये देखा ना कि ये बता दिया उन्होंने कि पेट की बीमारी से, पानी पड़ने से, यरकान से ये फौत हुए। जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके वालिद साहब की जो मौत है वो एजाज़ी शहीद की मौत जो है ना वो दर्जा मिल गया उनको, उसका दर्जा मिल गया माशाअल्लाह। अब ये है कि आगे वो उसके दर्जे होते हैं। जी। दर्जे हैं कि अब किसी का आप फ़र्ज़ करें कि 9 नंबर दर्जा है, अच्छा उस वालिद की जो फौत होया हुआ है उसका जी चाहता है कि मुझे 10 नंबर दर्जा मिलना चाहिए और ऊपर चला जाए, और ऊपर चला जाए, तो वो नहीं मिल सकता। उसकी एक ही सूरत है जी, वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अल्लाह अकबर। ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कुरान ने भी यही बताया। तो जब इन्होंने ख्वाब के अंदर वालिद को देखा कि वो उठ के बैठे हुए हैं, जिंदा हैं, तो उनको कहा कि आप घर क्यों नहीं चाहते? वो कहते हैं मुझे यहाँ घर नहीं जाने देते। ठीक है, क्यों? फर्ज महल, जैसे मैंने मिसाल दी है कि 9वां दर्जा है, ऊपर का दर्जा चाह रहे हैं, वो ऊपर का दर्जा चाह रहे हैं, 9वें दर्जे में जाने नहीं देते। अच्छा, अब इन्होंने हम्दो सना बयान की, उनका दर्जा बढ़ गया। अल्लाह अकबर। वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, दुआ पहुंच रही है, दर्जा 10वां हो गया है और वो अपने घर आ सकते हैं, अगली सहूलत उनको मिल गई। जी। ये एक दिखाया गया है, बस समझा दी गई ये बात। ब्यूटीफुल। तो इनकी दुआएं, इस बेटे की दुआएं वालिद तक पहुंच रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ठीक है, जो दूसरा भाई है जो मिला, उसने कहा अब हमने वालिद को जाने नहीं देना। वो वालिद से मोहब्बत तो बहुत करता था, लेकिन वो उतनी दुआएं नहीं उनके लिए करता जितना ये बेटा कर रहा है। अच्छा, ठीक है, उसको भी चाहिए कि वो भी दुआ करे, सदका खैरात करे, उनका दर्जात और बुलंद हो उस, और उनको वो तोहफे फूलों की तरह पेश किए जाएं कि ये आपके फलाने बेटे ने, फलां बेटे ने सदका किया है। ये सब वहाँ तक पहुँचता है। वालिदुन सालिहुन यदऊ लहू, नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करते हैं, सदका खैरात करते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, वल्लाह वो वहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही हदीस है। तो मेरी आप सब से ये दरख्वास्त है और दर्दमंदाना अपील है, अपने फौत शुदगान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। बेशक उनको ये तहाइफ भेजें, उनको ये गिफ्ट भेजें, वो मोहताज हैं। अगर अल्लाह ना करे बुरी हालत में तब भी मोहताज हैं जी, अगर अच्छी हालत में हैं तो फिर भी दर्जा ऊपर ले जाने के लिए भी मोहताज हैं। तो अल्लाह हमारे फौत शुदगान को माफ़ फरमाए, उनकी मगफरत फरमाए और अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। आमीन। शेख साहब, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे है तो बड़ा खूबसूरत नोट आपने यहाँ पे छोड़ा जिसको मैं मज़ीद ऐड ऑन करूँगा। आप जैसे जब इल्म वालों की सोबत में हम बैठते हैं तो यकीनन डेली कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हैं। अब जैसा आपने फरमाया कि आपकी जो औलाद है, आपकी दुनिया से जाने के बाद आपकी मग़फ़िरत और दर्जात बुलंदी का सबब बनती है, तो वो तभी आप कर पाएंगे कि जब आप अपनी औलाद को दीन की तालीम दिलवाएं। जी बेशक, ना सिर्फ जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो करवाएं, जी बिल्कुल, दुनिया के साथ चलाएं, लेकिन दीन में उनको नंबर 1 होना चाहिए एजुकेशन में, ताकि यही सिलसिले आगे बढ़ जी बिल्कुल। ब्यूटीफुल। ठीक है, इसी नोट के साथ सर जैसे आपने फरमाया, ऑल्दो के दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो यकीनन दीन से जुड़ जाएं, तो वो कहीं भी हों दुनिया के कोने में, वो दीन के साथ ही रहते हैं। तो इस पर एक डिबेट रखेंगे इंशाल्लाह, जो कि आगाही के लिए ज़रूरी हो। इसके साथ ही मैं आपका थैंक यू करूँगा, आप तशरीफ़ लाए। मोहसिन साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपके भी आने का शुक्रिया। बड़ी फ्रूटफुल ये गुफ्तगू रहती है जब हम ऐसी कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं कि दीन की रहनुमाई मिल सके, तो यकीनन आप भी इससे फैज़ हासिल करते होंगे, समझ सकते होंगे। अपनी राय से मैं आगाह करते